بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی ویڈیو بہت ہی الگ ہونے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، کہ ایک یہودی نے ایک اللہ والے سے کیا سوالات کیے اور کیا اللہ والے نے ان کے جوابات میں کس طریقے سے دیے، اور ایک یہودی نے سوالات کون کون سے کیے اور کس طریقے سے کیے، اور اللہ والے نے ان کے جوابات میں کس طریقے سے دیے اور کس انداز سے دیے۔ چلو آج ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات تھے اور کیا ان کے جوابات۔ یہودی کا بہت بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، کوئی محمدی ہمارے مجمع کے اندر آ گیا ہے جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی۔ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بھائی یزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی عالم نے کہا کہ میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ بھائی یزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوں گا۔ حضرت بھائی یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ کہا دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ پہلا سوال کیا؟ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا اللیل والنہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا لوح و قلم اور کرسی، یہ تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ فرمایا خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 میں نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا وَيَحْمَلْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ میرا رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9ویں نے نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ نے 9 کہا ہے۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو۔ فرمایا کہ حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 روزے گھر پر رکھتے ہیں، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14واں نہیں۔ کہا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ کی پیدائش، اللہ کی پیداوار، لیکن خود سوال کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا بتاؤ سب سے بہترین سواری۔ فرمایا گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن۔ فرمایا جمعے کا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات۔ فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ۔ فرمایا ماہ رمضان المبارک کا۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکڑنے والے اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے، بڑوں بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟
فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان، اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 چیزوں کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ ارے مسلمان اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، نہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ اب بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر جب چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی جو اپنے اندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی ہے، اور قبر ہے چل رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارا دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ اور اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں۔ اس بول میں دونوں سچے ہیں، اس بول میں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اور بھی بہت سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہاں دوں گا؟ فرمایا مجھے بتائیں جنت کی چابی۔ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے تو سوالوں کے بوچھاڑ کر دیے، اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ تو ہے مگر مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں، مجبور ہیں۔ اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ کہا کہ جنت کی چابی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔